الحمدللہ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلف و صالحین کے نماز سے بے پناہ محبت کے چند نمونے۔ عثمان بن حکیم بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدنا سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ گزشتہ 30 سالوں سے میرا یہ معمول ہے کہ جب بھی مؤذن اذان دیتا ہے تو میں مسجد میں موجود ہوتا ہوں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ کتنے بڑے لوگ گزرے ہیں کہ نماز جب مؤذن اذان دیتا ہے کہ وہ مسجد میں موجود ہوتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ انتظار کریں کہ اذان ہو جائے تو میں مسجد میں پہنچوں۔ ابو حیان اپنے والد سے بیان کرتے ہیں کہ ربیع بن حسیم رحمۃ اللہ علیہ کو نماز کے لیے لایا جاتا تھا، حالانکہ وہ فالج میں مبتلا تھے۔ پس ان سے کہا گیا کہ آپ کے لیے تو شرعی طور پر رخصت موجود ہے کہ گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں، تو فرمانے لگے کہ میں مؤذن کی حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف سنتا ہوں، تو نماز کے لیے مسجد میں کیوں نہ آؤں؟ کہ یعنی مؤذن کہتا ہے جب آؤ نماز کی طرف تو پھر آپ کو لازم جانا چاہیے، آپ کو گھر میں نہیں بیٹھے رہنا چاہیے۔ پس تم لوگ بھی نماز کے لیے مسجد میں آؤ، آ سکو تو ضرور آؤ، اگرچہ زمین پر گھسیٹتے ہوئے ہی کیوں نہ آنا پڑے۔ سیدنا مصعب فرماتے ہیں کہ عامر رحمۃ اللہ علیہ بن عبداللہ بن زبیر نے مؤذن کی آواز سنی اور ان کی روح پرواز کرنے والی تھی۔ انہوں نے کہا میرا ہاتھ پکڑو اور مجھے نماز کے لیے لے چلو۔ بس ان سے کہا گیا کہ آپ مریض ہیں۔ فرمانے لگے میں اللہ کے داعی کی آواز سنتا ہوں، پھر میں اس پر لبیک کیوں نہ کہوں؟ چنانچہ لوگوں نے ان کا ہاتھ پکڑا اور نماز کے لیے مسجد لے گئے تو وہ امام کے ساتھ نماز مغرب میں شریک ہو گئے۔ ابھی انہوں نے 1 رکعت نماز ادا کی تھی کہ اس دار فانی سے انتقال کر گئے۔ اور محترم ناظرین، یہ یاد رکھیں کہ جو بندہ جس حالت میں دنیا سے گیا اس حالت میں وہ قیامت کے دن اٹھے گا۔ اگر نماز پڑھتے ہوئے دنیا سے گیا تو نماز پڑھتے ہوئے اٹھے گا، اگر زنا کرتے ہوئے دنیا سے گیا تو زنا کرتے ہوئے اٹھے گا، اور اگر شراب پیتے ہوئے مر گیا تو شراب پیتا ہوا اٹھے گا، اور ان لوگوں کے ساتھ اٹھے گا جن کے ساتھ دنیا میں اس کا لگاؤ تھا۔ اگر نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا تو اللہ اس کو قیامت کے دن نیک لوگوں کے ساتھ کر دے گا۔ اگر آپ کا برے لوگوں کے ساتھ جو ہے اٹھنا بیٹھنا ہے تو آپ برے لوگوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ آج ہی توبہ کریں برے لوگوں کی مجلس سے، برے لوگوں کی محفل سے، اور اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھا کریں، اچھے لوگوں کی باتیں سنا کریں۔ محمد بن حفیف رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ ان کی کمر میں شدید درد تھا۔ جب کمر کا درد اٹھتا تو وہ نقل و حرکت سے عاجز آ جاتے۔ اسی دوران جب نماز کے لیے اذان دی جاتی تو انہیں ایک آدمی پیٹھ پر لاد کے مسجد لاتا۔ کتنی بڑی بات ہے محترم ناظرین کہ جو چلنے سے بھی معذور تھے وہ بھی مسجد میں آتے، اور آج اچھے خاصے جو صحت مند ہیں وہ مسجدوں میں نہیں آتے۔ ان سے کہا گیا کہ اگر آپ اپنی جان پر ترس کھائیں، تو انہوں نے جواب دیا جب تم حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے کی آواز سنو اور مجھے نمازیوں کے صف میں نہ دیکھو تو پھر مجھے قبرستان میں تلاش کرنا کہ میں جتنا بھی بیمار ہوں میں نمازیوں کے صف میں ہوں گا، اگر نہیں صف میں
تو اس کا مطلب ہے کہ میں قبرستان میں چلا گیا، یعنی دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اور یونس بن محمد المؤدب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حماد بن سلمہ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات مسجد میں حالت نماز میں ہوئی، اور عصر حاضر کے مشہور قلم کار مولانا عبد الرحمن کیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات بھی حالت نماز میں ہوئی۔ چنانچہ پروفیسر نجیب الرحمن کیلانی حفظہ اللہ لکھتے ہیں کہ 18 دسمبر 1995 کو رات کا کھانا کھا رہے تھے کہ نماز عشاء کا وقت ہو گیا، وضو کیا اور مسجد کی طرف چل دیے۔ جا کر پہلی صف میں دائیں طرف جگہ ملی۔ پہلے سجدے کے دوران روح قبض عنصری سے پرواز کر گئی، روح قفص سے عنصری سے پرواز کر گئی، یعنی کہ موت آ گئی اور اللہ کے پاس چلے گئے۔ سیدنا وقید بن الجراح فرماتے ہیں کہ جو شخص نماز کا وقت آنے سے پہلے نماز کی تیاری نہ کرے، گویا اس نے نماز کی توقیر اور تعظیم نہیں کی۔ یعنی جب بندے کو پتہ چل جائے کہ ابھی اذان کا ٹائم ہونے والا ہے، اس طرح اسی ٹائم وہ تیاری نہ کرے، یعنی نماز کی تیاری نہ کرے، وضو نہ کرے، تو وہ اس نے نماز کی توقیر اور تعظیم نہیں کی۔ محترم ناظرین، یہاں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا، ہمارے ہاں دن کے ٹائم میں ایک دسترخوان چلایا جاتا ہے جو کہ فری آف کاسٹ بلا معاوضہ، اس میں کوئی بھی کھانا کھا سکتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سلام کو عام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ یعنی سب کو سلام کرو، کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، سب کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ تو ہمارے جو بہن بھائی ملک میں یا ملک سے باہر، مثلا امریکہ، کینیڈا، برطانیہ، خلیجی ریاستوں میں اور یورپی ممالک میں رہتے ہیں، اللہ نے اپنے فضل سے ان کو بہت نوازا ہوا ہے۔ ان سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی اس کار خیر میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں، تاکہ یہ آپ کے تعاون سے اور اللہ کے کرم سے ہمیشہ چلتا رہے۔ اپنی مہینے کی سیلری یا کاروبار میں سے ایک ترتیب بنا لیں، کوئی 5% یا 10% یا جتنی اللہ آپ کو زیادہ توفیق دے، نکال کے اپنے کاروبار میں سے یا سیلری میں سے تو اللہ کے راستے پہ خرچ کیا کریں، اور یقین کریں جو آپ نے اللہ کے راستے پہ خرچ کیا وہ اللہ اس کو دنیا میں کئی سو گنا بڑھا کر واپس کر دیتا ہے، اور وہ آخرت کا ذخیرہ بن جاتا ہے۔ جو آپ نے دنیا پہ خرچ کر دیا وہ ضائع ہو گیا۔ تو اپنے اللہ کے دیے ہوئے مال کو اپنے ہاتھوں سے اللہ کے راستے پہ خرچ کریں، بعد میں کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں کرتا۔ اللہ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نیچے ویڈیو میں میرا واٹس ایپ نمبر چل رہا ہے، اس پہ رابطہ کر کے آپ طریقہ کار پوچھ سکتے ہیں۔ نماز کے فوائد حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے زاد المعاد میں نماز کے کچھ فوائد بیان کیے ہیں، اور کچھ مزید بھی حسب ذیل ہیں جو چنانچہ یاد رہے کہ نماز۔ نمبر 1، محترم ناظرین، یہاں ایک پہلے آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا، آپ دنیا میں نظر دوڑا کے دیکھ لیں، کوئی بھی بہت بڑا کاروباری بندہ، بڑا مالدار بندہ جو ہوگا وہ نماز کا بڑا پابند ہوگا۔ اسی وجہ سے اللہ نے اس کو دنیا میں یہ کامیابی عطا کی، نماز کی وجہ سے۔ اب ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ایک ہفتہ نماز پڑھ لینا تو پھر کہتے ہیں ابھی تک تو کچھ نہیں ہوا۔ بھئی اللہ کو آزمانا نہیں ہے، اللہ ہمیں آزمائے اور اللہ آزمائشوں سے ہمیں محفوظ رکھے۔ اللہ کو آپ یہ آزما نہیں سکتے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے مجھے ہفتہ ہو گیا نماز پڑھتے ہوئے اور میرے حالات نہیں بدلے۔ بھئی آپ کا کام ہے نماز پڑھنا، اللہ کو یاد کرنا،
اللہ کے اوپر توکل کرنا اور ہر کام میں اپنے رب کو توکل کرنا، رب کے اوپر توکل کرنا، آگے وہ اللہ کی کام ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، اس کے آگے کچھ مشکل نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیں بڑے سے بڑے کاروباری لوگ جو ہے نمازی پکے ہوں گے، اور اسی کی وجہ سے اللہ نے ان کو دنیا میں بھی کامیابی دی اور ہمیشہ ہمیشہ آخرت کی کامیابی انشاءاللہ اللہ وہ بھی دے گا۔ نماز کے فوائد جو نمبر 1، حصول رزق کا باعث ہے نماز، دل کو تقویت دیتی ہے نماز، جسم میں نشاط پیدا کرتی ہے نماز، دل کو منور کرتی ہے، روشن کرتی ہے نماز، شیطان سے دور رکھتی ہے نماز، بیماریوں کو رفع کرنے والی ہے نماز، سستی و کاہلی کو دور بھگاتی ہے نماز، روح کی غذا ہے نماز، باعث برکت ہے نماز، خوف الہی کا درس دیتی ہے نماز، نماز جنت کی کنجی ہے، نماز جنت کی چابی ہے۔ نماز پریشانی سے نجات دیتی ہے نماز، جان کے لیے فرحت بخش ہے نماز، شرح صدر کا ذریعہ ہے نماز، یعنی آپ کے سینے کو کھول دیتی ہے نماز، پھر آپ کے دل میں نور پیدا ہوتا ہے، پھر اللہ آپ کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے، پھر عذاب الہی سے حفاظت کا سبب ہے نماز، محافظ صحت ہے نماز، جب آپ دن میں 5 بار آپ وضو کریں گے نماز کے لیے، اپنے ہاتھ پاؤں چہرہ ناک منہ صاف کریں گے، تو اس میں آپ کیسے بیمار ہو سکتے ہیں؟ بالکل بھی آپ بیمار نہیں ہو سکتے۔ یہ محافظ صحت ہے نماز، اور جب آپ نماز پڑھیں گے آپ کے کپڑے بھی پاک صاف ہوں گے، تو پھر آپ کے پاس بیماری کیسے آ سکتی ہے؟ پھر چہرے کو منور کرتی ہے نماز، قوائے جسم کو دوبالا کرتی ہے نماز، نعمت الہی کی محافظ ہے نماز، اور رحمان کے قریب کرتی ہے نماز، ذکر الہی کا ذریعہ ہے نماز، یہ اصل میں اللہ کا ذکر ہے نماز جو ہے، رحمت الہی کا نزول کا ذریعہ ہے نماز، نماز نیکی ہے، اللہ سے محبت کی علامت ہے نماز، نماز بھلائی کا دروازہ ہے، نماز بندگی کا کمال اظہار ہے، نماز باعث ہدایت ہے، نماز فکر آخرت پیدا کرتی ہے، نماز صبر و ثبات کا ذریعہ ہے، نماز اصلاح انسانیت کا باعث ہے، نماز اخوت دینی کو قائم کرتی ہے۔ آپ یہاں اس کا مطلب بتا دوں، نماز اخوت دینی کو قائم کرتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ جو نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں مسجد میں ایک دوسرے کا وہ کتنا خیال رکھتے ہیں، وہ کتنا ان کو ایک دوسرے سے لگاؤ ہوتا ہے۔ نماز شیطان سے دشمنی کا اظہار ہے، نماز دنیا سے بے رغبتی اور تعلق باللہ کا ذریعہ ہے، نماز تعلق اللہ کا ذریعہ ہے، نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے، نماز نعمتوں کی شکر گزاری ہے، اللہ اور بندے کے درمیان رابطہ ہے، نماز نعمتوں کی شکر گزاری ہے۔ ابھی کوئی بندہ نماز نہیں پڑھتا اور زبان سے کہتا رہتا ہے بڑا اللہ کا میں شکر ادا کرتا ہوں، اللہ نے مجھے بہت نوازا ہوا ہے، اللہ نے مجھے یہ دیا ہوا، اللہ نے یہ دیا، تو میرے بھائی اللہ کی شکر گزاری کا طریقہ یہ ہے کہ نماز پڑھیں، یہ اللہ کی شکر گزاری ہے۔ اللہ اور بندے کے درمیان رابطہ ہے نماز، نماز سنت نبوی سے محبت کا اظہار ہے، ایک تو فرض ہے اور پھر یہ سنت بھی ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی تو ہم کو کتنے گنا زیادہ اس کا اجر ملتا ہے، ایک تو فرض ادا کرنے کا اور دوسرا سنت ادا کرنے کا، کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی ہے نماز پڑھنا۔
نماز استغفار کا درس دیتی ہے، نماز سے نصرت الہی حاصل ہوتی ہے، یعنی اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے، نماز رجوع اللہ کی طرف قدم ہے، نماز گناہوں سے پاک ہونے کا ذریعہ ہے، نماز عذاب قبر کے سامنے ڈھال ہے۔ تو محترم ناظرین، نماز کسی حال میں نہ چھوڑیں، آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، نماز کسی حال میں نہ چھوڑیں، چاہے کچھ بھی ہو نماز نہ چھوڑیں۔ جب نماز کا ٹائم ہو جائے تو سب سے پہلے نماز ادا کریں۔ ہو سکتا ہے ادا کرنے سے پہلے موت آ گئی اور نماز کا ٹائم گزر گیا اور موت آ گئی تو آپ کے سر کے اوپر باقی رہ جائے گی نماز۔ اس لیے جب بھی نماز کا ٹائم آ جائے تو فوراً جو ہے اٹھ کے سب سے پہلے نماز پڑھیں۔ اللہ ہم سب کو نماز پڑھنے کی اور صحیح طریقے سے نماز پڑھنے کی، ٹھیک طریقے سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔